علامہ صاحب کے فوتگی کے بعد جو ان کا چہرہ ہم نے دیکھا ہے، جو نور تھا اس چہرے پہ، میں نے کبھی کسی کی فوتگی کے بعد اتنا نور کسی کے چہرے پہ نہیں دیکھا۔ وہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے وہ کام کر لیتا تھا جو بڑے بڑے لوگ نہیں کر پاتے۔ لوگ اسے معذور کہتے تھے، وہ جسمانی طور پہ معذور ہو سکتا ہے ٹانگوں سے، وہ ذہنی معذور نہیں تھا۔ وہ ویل چیئر پہ تھا لیکن بڑے بڑے چلنے والوں کی دوڑیں لگائی ہوئی تھیں۔ وہ ویل چیئر پہ تھا لیکن بڑی بڑی سپر پاورز کو سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ وہ ویل چیئر پہ تھا لیکن یہاں سے ایک صدا بلند کرتا ہے تو ہندوستان کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں۔ وہ ویل چیئر پہ تھا، یہاں سے ایک بیان دیتا ہے تو یہ بڑے بڑے گستاخان رسول اور آپ کے فرانس میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے صدر، ان کی شلواریں گیلی ہو جاتی ہیں۔ آخر کچھ تو تھا نا اس بندے میں، تب جا کے سمجھ آتی ہے۔ اقبال صحیح کہتا ہے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں شہید حیدر سیالوی کے ساتھ، جو مولانا ہادم رضوی صاحب کے مشن کے ساتھی ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں مولانا ہادم رضوی صاحب کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں۔ مولانا صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن مولانا صاحب کا جو دکھ ہے اس دنیا کو، پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو بہت ہے۔ مولانا صاحب کی زندگی کے بارے میں بتائیں۔ بڑا سخت سمجھا جاتا تھا مولانا صاحب کو، آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے 9 سال ہو چکے ہیں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں۔ I'm 26 years old right now. I was around 17 or 16 years old جب میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آیا۔ ان 9-10 سالوں میں، پچھلے 3-4 سالوں سے ہمارا واسطہ ہے، مولانا صاحب کو سنتے ہیں، ملاقات رہی۔ میں نے ان جیسا دلیر، بے باک، نڈر اور بہادر آدمی نہیں دیکھا۔ اور ایک بات آپ نے کی کہ لوگ کہتے ہیں جی سخت رویہ، اکثر سیاستدان کہتے ہیں۔ ان سیاستدان کی ماں کو کوئی گالی دے، کیا یہ برداشت کریں گے؟ اگر یہ غیرت مند ہوں، حلالی ہوں تو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ ان کی بہن کو کوئی گالی دے تو کیا برداشت کریں گے؟ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ کوئی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ایک حلالی آدمی نرم گوشہ رکھے؟ علامہ خادم حسین رضوی نے کبھی کسی عام آدمی کو گالی نہیں دی۔ علامہ خادم حسین رضوی نے ایویں کسی راہ چلتے بندے کو پکڑ کے اسے لتر نہیں مارا۔ علامہ خادم حسین رضوی نے جب بھی کسی کو لتاڑا ہے، کسی کی چترول کی ہے تو گستاخ رسول کی ہے۔ اینڈ ہی از the only person۔ یہ مذمتیں، ٹویٹس وغیرہ بڑے بڑے وزراء اعظم کرتے ہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں فلاں ملک میں یہ ہو گیا، گستاخانہ خا کے شائع ہو گئے۔ ایک بندہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے بات کرے نا اور اس کے بعد اس کا اثر ہونا، یہ اور چیز ہوتی ہے۔ گھر میں بیٹھ کے ٹویٹ کرنا اور ہے، فیض آباد میں شیلنگ کھانا اور ہوتا ہے۔ گھر میں بیٹھ کے بیان دے دینا ناموس رسالت کے دفاع میں، یہ اور ہے، لیکن ویل چیئر پہ نکل کے ڈنڈے سوٹے کھانا اور ہے حضور کے خاطر۔ اور اسی غم میں علامہ خادم حسین رضوی، جو مجھے سمجھ آئی ہے، یہ اسی غم میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں کہ یہ امت آج بھی متحد نہیں ہوئی جب سرکاری سطح پہ رسول اللہ کی گستاخی ہوئی ہے، اور ہمارے ملک میں کوئی سٹرونگ سٹینڈ ابھی تک نہیں لیا گیا کہ ان کے فرانسیسی سفیر کو واپس دفع کیا جائے۔ انہیں یہی غم تھا کہ ہم لوگ وہ بحیثیت امت نہیں کر پا رہے جو کہ کرنے کا حق ہے، جو ان کے اختیار میں تھا انہوں نے کیا۔ ایک بندہ غیرت مند آدمی، میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ غیرت نہ ہو تو درجنوں ملکوں کے الائنس کچھ نہیں کرتے، لیکن غیرت ہو تو 313 کافی ہوتے ہیں۔ کوالٹی میٹرز، کوانٹٹی ڈزنٹ میٹرز۔ اسی طریقے سے غیرت نہ ہو تو حکومت اور اپوزیشن مل کے کچھ نہیں کر سکتے، اور غیرت ہو تو ویل چیئر والا بابا کافی ہوتا ہے۔ دس از وٹ خاتم رضوی از۔ اور ہم تو اسکول، کالج، یونیورسٹی سے پڑھے ہیں۔ وائی ڈو وی لو ہم؟ جسٹ بیکاز آف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جسٹ بیکاز ہی از فائٹنگ فار دا ڈگنیٹی اینڈ آنر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی کا جو غلام ہے ہمارا، وہ امام ہے۔ اچھا، یہ بتائیں مولانا ہادم رضوی صاحب کے بارے میں، انہیں بڑا سخت سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ابھی 2 روز قبل وہ فیض آباد میں انہوں نے دھرنا دیا ناموس رسالت پہ کہ فرانس کے سفیر کو باہر بھیجا جائے۔ وہی دھرنا آپ نے بھی دیا تھا کچھ روز قبل، تو اس کے بارے میں بھی وضاحت کریں۔ اس کے بارے میں دیکھیں، ہم لوگ نوجوان ہیں، ہم لوگوں نے اپنے پلیٹ فارم پہ، ہمارا الگ پلیٹ فارم ہے، 2 ہفتے پہلے احتجاج کیا اور فرانسیسی ایمبیسی کی طرف رخ کیا۔ ہم پہ شیلنگ ہوئی۔ میں 26 سال کا نوجوان ہوں، مجھ پہ جب شیلنگ ہوئی تو نہ ہمیں سانس آ رہا تھا تو نہ سانس جا رہا تھا، حالت ہماری غیر ہو گئی تھی۔ تو ایک بزرگ آدمی، ہم پہ اتنی شیلنگ جو ہوئی ہے وہ 2 گھنٹہ ہوئی ہے، ان پہ ساری رات شیلنگ ہوئی ہے، ہزاروں شیل پھینکے گئے ہیں، ربڑ بلٹس پھینکی گئی ہیں۔ ایسا بندہ اگر ایسی سخت سردی میں فیض آباد میں ویل چیئر پہ بیٹھ کے سارا کچھ برداشت کر رہا ہے نا، اور اس سخت بخار میں، تو اس کا مطلب ہے اس حقیقی معنوں میں عاشق رسول ہے۔
ہم لوگ جوان ہوتے ہوئے وہ نہیں کر پائے جو وہ بابا ہوتے ہوئے کر گیا. ہم لوگوں کی جوانیاں ماند پڑ گئی ہیں لیکن وہ بابے کی بزرگی ابھی تک جو ہے نا وہ جوانی سے ختم نہیں ہوئی. یہ عشق ہے, یہ جبر و کار نہیں, یہ عشق و مستی ہے. اور یہ تو ہمیں پتہ ہے نا, جتنی انہیں آفرز ہوئی سارا کچھ. لوگ کہتے ہیں فیض آباد سے کچھ لے دے کے اٹھے. انہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ تخت سکندری پہ وہ کبھی تھوکتے بھی نہیں, بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی میں. یہ وہ دلیر لوگ ہیں جنہوں نے حقیقی معنوں میں مغرب کو ناکوں چنے چبوائے ہیں. یہ وہ دلیر لوگ ہیں. میں آج گورنمنٹ کو بھی کہتا ہوں, تمام امت مسلمہ کے حکمرانوں کو بھی کہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی ڈزنٹ میٹرز, یور ملٹری مائٹ ڈزنٹ میٹرز, یور غیرت ایمانی از سم تھنگ دیٹ میٹرز مور دین دس. تمہارے پاس غیرت ہونا اگر, تو میں یہ بات لکھ کے دے سکتا ہوں, افغانستان واز ہیونگ نتھنگ. کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی, کوئی ان کے پاس کوئی بہترین فوج نہیں تھی, لیکن غیرت کا ایلیمنٹ تھا ان افغان مجاہدین میں. ملا عبد الغنی بردر جس کو داڑھی سے نوچ کے وہ کراچی کی سڑکوں پہ گھسیٹ کے اور امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا, آج امریکہ اسی کے گٹوں میں بیٹھ کے منتیں کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ امن مذاکرات کر لو. تب جا کے سمجھ آتی ہے اللہ کو پامر دی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. وہ اٹ ڈزنٹ نیڈ دیٹ سارٹ آف اے سورڈ. وہ بغیر تلوار کے لڑتا ہے, میدان میں اتر آتا ہے. وہ لاٹھیاں لے کے میدان میں اتر آتا ہے, وہ چھڑیاں لے کے میدان میں اتر آتا ہے, وہ لکڑیاں لے کے میدان میں اتر آتا ہے. اسے وہ غیرت ایمانی چاہیے ہوتی ہے. وہ چیچنیا کا بندہ, اس میں عشق تھا, وہ فرانس میں جا کے فارغ کر رہا ہے اسے. وہ ہمارے پھالیے کا لڑکا جس کے پاس آپ گئے, اس میں عشق تھا, وہ کام کر رہا ہے. اس کا والد کیا کہتا ہے کہ میرے باقی بچے بھی اس کام کے لیے قربان. وہ وزیر آباد سے اٹھنے والا آپ کے علاقے کا لڑکا عامر چیمہ شہید رحمۃ اللہ علیہ, جو جرمنی میں جا کے اسے پھڑکا کے آئے. لہٰذا یہ ویسی نہیں کہا گیا کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. پاکستان عاشقان رسول کی سرزمین ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم جیسے نکموں کو بھی یہ موقع دے کہ ہم بھی یہ کام کر پائیں. مولانا ہادم رضوی صاحب کی وفات پہ ایک طبقہ بہت خوش ہوا ہے, تھینک یو گاڈ, ساتھ مولانا صاحب کو مینشن کر کے اس طرح کی ٹویٹس کی گئی ہیں, تو ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ طبقہ کون سا ہے جو خوش ہو رہا ہے ان کی فوتگی پہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ماں بہن بیٹیوں کے بازار میں ریٹ لگتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ پریس کلب کے سامنے اور بہن کے ساتھ آتے ہیں اور وہ نیم برہنہ حالت میں آدھی ننگی ہوئی بھی ہوتی ہیں اور سارے جسم کی نمائش کر رہی ہوتی ہیں, اسے بیچ رہی ہوتی ہیں, اوپر لکھ رہی ہوتی ہیں میرا جسم میری مرضی. تو ان پہ تو وہ ایک بندے نے کہا تھا کہ میں تمہارے گندے غلیظ جسم پہ تھوکتا بھی نہیں ہوں, مرضی کون چلائے گا اس گندے غلیظ جسم پہ. ایسے لوگوں کو اگر خوشی ہوتی ہے, ہو کیئرز. یہ لوگ ہمارے جوتے کی نوک پہ ہیں, بلکہ جوتے کی نوک بھی میری بڑی خوش نصیب ہے کہ میرے جوتے کی نوک ہے, یہ اس کے قابل بھی نہیں ہے. تو خادم رضوی تو خادم رضوی ہے نا. یہ تھینک یو اگر یہ کریں یا خوشیاں منائیں کہ جی یہ فوت ہو گئے ہیں, تو یہ نہیں جانتے کہ نکاح خادم رضوی اتنے ہی ہے, فکر کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, مولانا صاحب کو نموز کا پہرے دار کہا جاتا تھا, تو کیا کہتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی ہم انہی کے گھر سے آ رہے ہیں اکٹھے. علامہ صاحب کے فوتگی کے بعد جو ان کا چہرہ ہم نے دیکھا ہے, جو نور تھا اس چہرے پہ, میں نے کبھی کسی کی فوتگی کے بعد اتنا نور کسی کے چہرے پہ نہیں دیکھا. جو انسان کے ذہنوں میں کبھی کبھار یہ چیز آتی ہے کہ یار یہ پالیٹکس تو نہیں کر رہے, وہ سارے شکوک و شبہات اس بندے کے ختم ہو جائیں گے جو ان کا آج چہرہ دیکھ کے آ جائے. وہ واقعی عاشق رسول تھا یار. وہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے وہ کام کر لیتا تھا جو بڑے بڑے لوگ نہیں کر پاتے. لوگ اسے معذور کہتے تھے. وہ جسمانی طور پہ معذور ہو سکتا ہے ٹانگوں سے, وہ ذہنی معذور نہیں تھا. وہ ویل چیئر پہ تھا لیکن بڑے بڑے چلنے والوں کی دوڑیں لگائی ہوئی تھیں. وہ ویل چیئر پہ تھا کہ لیکن بڑی بڑی سپر پاورز کو سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا. وہ ویل چیئر پہ تھا لیکن یہاں سے ایک صدا بلند کرتا ہے تو ہندوستان کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں. وہ ویل چیئر پہ تھا, یہاں سے ایک بیان دیتا ہے تو یہ بڑے بڑے گستاخان رسول اور آپ کے فرانس میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے صدر, ان کی شلواریں گیلی ہو جاتی ہیں. آخر کچھ تو تھا نا اس بندے میں. تب جا کے سمجھ آتی ہے. اقبال صحیح کہتا ہے, تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, A leader should be like, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. کیسا لیڈر ہونا چاہیے؟ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. اور فتنہ ہے, یہ بہت بڑی کرس ہے, فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی, جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. کہ FATF کا معاملہ ہے, IMF کا معاملہ ہے, ورلڈ بینک کا معاملہ ہے, ہم مر جائیں گے, لٹ جائیں گے, پٹ جائیں گے, ہم فرانس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. کہتے ہیں فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی, جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. اصل امام وہی ہوتا ہے جو
जिस्म से बम बांध के सुपर पावर के टैंकों के आगे कूद पड़ता है। ये जज्बा खादिम रिजवी में था, ये दिलेरी उसमें थी। ये हमारे साथ वाले इलाके में, हमारे साथ कुछ फासले पे उनका गांव है, हम जंड के हैं, वो पिंडी घेब के नकेतूत गांव के हैं। जीरो से स्टार्ट लिया इस शख्स ने, जीरो से स्टार्ट लिया इस हस्ती ने, और सेल्फ मेड आदमी है। और आज पूरी दुनिया को फिर से थरथली मच गई है कि यार जिस जिहाद के नैरेटिव को ये तबाह करना चाहते थे, आज हर जगह गली मोहल्ले में, हर मस्जिद मदरसे में जिहाद की सदा बुलंद हुई है। जो कसर रह गई थी वो हमने यूनिवर्सिटियों में पूरी निकाल दी है। 1000 नंबर से कम जिन बच्चों के मार्क्स नहीं होते हैं, उन्हें यूनिवर्सिटी में जिसमें एडमिशन नहीं मिलता, और यूनिवर्सिटी में भी आप आज जाएं, मुझे साथ ले जाएं, बच्चे हमें देख के नारा लगाएंगे अल जिहाद लब्बैक लब्बैक। ये अचीवमेंट नहीं है। कुफर की टांगे सिर्फ आपके नारे लगाने से ही काम थी। हम बार बार कहते हैं हुक्काम बालों को एटम बम चलाने की जरूरत नहीं है, उस पर कपड़ा शपड़ा ही मार दो गौरी पे, ये अगले दिन आपके गिट्टों में बैठ के माफिया मांगेंगे। अच्छा, तो ये बताएं, ये कहा जा रहा है मौलाना साहब कमीशन को लेके अब कौन चलेगा, तो क्या मौलाना साहब का मिशन खत्म तो नहीं हो जाएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे पहरा देना हमें सिद्दीक़ अकबर ने सिखाया था। जो बदरी सहाबा थे ग़ज़वा बदर में, जिन्होंने हिस्सा लिया था, कुफार के खिलाफ जंग लड़ी थी, उन पे पाबंदी आयद होगी थी, पर उन्हें ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आपने नई जंग में हिस्सा लेना, क्योंकि आप अजीम तर सहाबे कराम हैं, हम आपकी ज़ियारत किया करेंगे। लेकिन जब मामला मुसलमा कज़ाब के खिलाफ जंग का आया ना, जंग यमामा का, क्योंकि वो झूठी नबूवत का दावेदार था, तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा आप कोई बदरी साहबी हो या गैर बदरी हो, मामला ख़त्म नबूवत का है, तो ईच एंड एवरी वन शुड बी देयर इन मैदान अमल, इन द बैटल फील्ड। और सारे वहाँ पर, और सबसे ज़्यादा शहादतें भी उसी जंग में हुई। तो या हमारे इस मामले में इमाम वो हैं, हमारे इस मामले में इमाम सैयदना उमर फारूक हैं, सैयदना हैदर करार हैं, सैयदना उस्मान गनी हैं, लिहाजा ये मामला कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो खादिम रिजवी तो वैसे ही अपने सिलसिले से देखे तो हैदर करार की तरफ जाता है, वो सिलसिला कादरिया, और अपने नसब की तरफ से देखे तो हम भी अवान है, वो भी अवान है। तो ये सिलसिला भी जद्दी पुश्ती हज़रत अली करमल्लाह वजल करीम की औलाद से जाता है, मिलता है। तो ये दलेरी क्यों ना हो फिर कि व्हील चेयर पे बैठ के भी बड़े बड़ों की थरथली मच जाती है। मौलाना हातिम रिजवी साहब की जिंदगी के मुतालिक अगर कुछ देखने वालों को कुछ कहना चाहिए? यार बहुत शफीक आदमी है। मैं आपको हैरत होगी कि हम लोगों की एक मिशन, एक कॉज है, लेकिन जिंदगी में 101 हमारी जो तफसीली मुलाकात हुई वो एक ही हुई है। जब वो जेल से रिहा होके आए थे तो हम गए थे उन्हें मिलने, एंड ही वाज क्वाइट हैप्पी कि एटलीस्ट ये बच्चे कुछ काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे 2-4 प्रोग्राम्स में आना जाना लगा रहता था, मुलाकातें होती थी, लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा फोकस गप्पे लगाने पे नहीं किया आपस में। हम लोगों ने अपनी अपनी फील्ड में काम पे फोकस किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी कामयाबी अता की है कि बड़े कम वक्त में बहुत कुछ अचीव किया। बड़े बड़े ऐसे मार्के हमने अपनी आंखों से होता हुआ देखा कि जो इकबाल कहते थे कि फ़िज़ाए बदर पैदा करना तुम्हारा काम है, तुम्हारी मदद और नुसरत के लिए फरिश्ते भेजना अल्लाह का काम है। मैंने जब हॉलैंड एम्बेसी और फ्रेंच एम्बेसी की तरफ कॉल दी थी एहतजाज की, मुझे नहीं समझ आ रही थी, लोग ज़मीन से निकल रहे हैं, आसमान से टपक रहे हैं, लोग इतने आ कहाँ से गए, हमें लोग तो जानते नहीं है कहाँ से आ गए, किस तरीके से कामयाबी हुई, शेलिंग हुई, उसके बाद हुकूमत खुद आके माजरत करी है, क्यों कामयाबी मिल रही है। बाबा रिजवी तो चलो ठीक है, उनका एक अपना रोब दाब है, हम तो किसी का मिली से क्यों ये कामयाबी मिली। देन वी केम टू नो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, इसको अमली तौर पे हमने इम्प्लीमेंट होते हुए देखा है। थैंक यू सो मच। चलिए।